نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات گرامی، برادران اسلام، صدقۃ الفطر کے بارے میں چند مسائل ذکر کرنے ہیں کہ صدقۃ الفطر کس آدمی پر واجب ہوتا ہے۔ ہر وہ مسلمان جو صاحب نصاب ہو۔ نصاب سے مراد ہے 5 طرح کا مال، یعنی سونا، چاندی، نقدی، سامان تجارت اور ضروریات سے زائد سامان، یہ بعض کے ساتھ مل کر 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچ جائیں تو جس کے ملک میں اس قدر مال ہو تو وہ آدمی صاحب نصاب شمار ہوتا ہے۔ چاندی کی قیمت بدلتی رہتی ہے تو جس وقت آدمی نے صدقہ فطر ادا کرنا ہو تو اس کی قیمت معلوم کر لے، پتہ چل جائے گا کہ اس پر واجب ہے یا نہیں۔ اصل وجوب ادا تو عید الفطر کے صبح صادق کے وقت ہوتی ہے کہ اس وقت جو افراد موجود ہوں، یعنی خود آدمی اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے دینا ہوتا ہے۔ ان میں سے جو موجود ہوں گے ان کی طرف سے دینا ہوگا۔ اس سے پہلے دے دیا جائے تو بہتر ہے۔ رمضان کے اندر آدمی پہلے ہی دے دے تاکہ غربا تک مال پہنچ جائے، وہ بھی اپنی عید کی تیاری کر سکیں۔ تو جو آدمی صاحب نصاب ہو وہ اپنی طرف سے دے گا اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے دے گا۔ نابالغ اولاد کے بارے میں تفصیل ہے، اگر ان کی ملک میں خود بقدر نصاب مال ہو تو ان کے مال سے دے سکتا ہے، اور اگر چاہے تو اپنی طرف سے دے دے، لیکن ان کے مال سے دینا بھی جائز ہے۔ اگر ان کی ملک میں مال نہیں ہے تو پھر خود باپ کے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے ادا کرے۔ اور جو بالغ اولاد ہے ان میں ہر ایک کی ملک کا الگ اعتبار ہوتا ہے۔ جو ان میں صاحب نصاب ہو تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوگا، وہ خود ادا کریں یا پھر والد بطور احسان کے، بطور تبرک کے ان کی طرف سے ادا کر دے، ان کے مشورے کے ساتھ ادا کر دے، یا ان کی طرف سے ادا کرنے کا معمول ہو تو بھی ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ان کی طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے۔ شوہر پر بیوی کی طرف سے اس کا صدقہ فطر ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر بیوی صاحب نصاب ہے تو وہ اپنا خود ادا کرے۔ شوہر اگر اس کی طرف سے ادا کر دے گا تو باعث اجر ہے، وہ اس کی رفیق حیات ہے، ایک دوسرے پر احسان ہوتے ہیں، مزید احسان کرنے چاہیے تاکہ اس رشتے میں اور زیادہ مضبوطی پیدا ہو۔ تو جس قدر اس رشتے میں مضبوطی زیادہ ہوگی تو سکون زیادہ ہوگا۔ تو صاحب نصاب پر یہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اور یہ کتنی مقدار دینا ہوتا ہے اور کس چیز سے دینا ہوتا ہے تو احادیث مبارکہ میں 4 چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ گندم کا آیا ہے، جو کا آیا ہے، کھجور کا آیا ہے اور کشمش کا آیا ہے۔ لیکن ان کی مقدار کیا ہے؟ گندم سے دیا جائے تو نصف سا ہے۔ سا اس زمانے میں ایک پیمانہ تھا جو رائج تھا، اس کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ تو جمہور حضرات فقہ کرام کی تحقیق یہ ہے کہ 1 سا پورا وہ 3.5 سیر کا ہوتا ہے، اور نصف سا یہ 2.25 سیر کا ہوتا ہے۔ تو گندم سے اگر دیا جائے تو اس کی مقدار حدیث پاک میں نصف سا آئی ہے، یعنی گندم سے دیں گے تو 2.25 سیر۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی 2 کلو کے اعتبار سے دے دے، 2 کلو گندم دے دے یا اس کی قیمت دے دے۔ اور اگر کوئی آٹا دینا چاہے تو اس کی مقدار بھی یہی ہوگی، گندم کا آٹا دینا ہے تو 2 کلو آٹا دے دے۔ اور جو کے اعتبار سے دے یا کھجور کے اعتبار سے دے یا کشمش کے اعتبار سے دے تو پھر پورا سا دینا ہوگا، یعنی 3.5 سیر۔ 3.5 سیر۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی 3.5 کلو دے دے۔ جو درمیانے درجے کے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کھجور سے ادا کریں، اور جو زیادہ مالدار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کشمش سے ادا کریں۔ کشمش دیں یا کھجور دیں یا ان کی قیمت دیں، تو اس طریقے سے غریبوں کو زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ آج کل امیر ہیں زیادہ یا درمیانہ
جو بھی صاحب نصاب ہے کوشش یہ کرتے ہیں کہ گندم سے ہی ادا کریں، تو لیکن کچھ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال دیا ہے تو اس کے مطابق آدمی اپنی وسعت کا اظہار کرتے ہوئے جو کھجور سے ادا کر سکتے ہیں کھجور سے ادا کریں 3.5 کلو، اور جو کشمش سے ادا کر سکتے ہیں وہ کشمش سے ادا کریں 3.5 کلو یا اس کی قیمت دیں۔ یہ 4 چیزیں تو حدیث مبارکہ میں آ گئی ہیں۔ ان کے علاوہ اگر کوئی آدمی کسی اور چیز سے صدقہ فطر دینا چاہتا ہے، مثلا صدقہ فطر میں چاول دینا چاہتا ہے، تو پھر وزن کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ گندم کا جو صدقہ فطر ہے یا کھجور کا یا کشمش کا جو صدقہ فطر ہے، ان میں سے کسی ایک کی قیمت، ان کا جو وزن ہے اس وزن کے اعتبار سے ان کی قیمت بنا لے، اور اس قیمت کے جتنے چاول آتے ہوں پھر اتنے چاول کسی غریب کو دے دے۔ تو اس طریقے سے چاول کے ذریعے آدمی صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے۔ یعنی 4 چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز سے اگر دینا ہوگا تو ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی قیمت کو بنیاد بنا کر اس قیمت سے جتنی وہ چیز آ سکے، مکئی ہے یا اور کوئی چیز ہے، تو وہ خرید کر وہ دے دے مستحق کو، تو اس سے ادا ہو جاتا ہے۔ مستحق افراد صدقہ فطر کے وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق افراد ہیں، جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ صدقہ فطر بھی انہی افراد کو دیا جائے گا۔ زکوٰۃ کے مصارف پہلے ذکر کر دیے تھے۔ بھائی اگر غریب ہے، بہن اگر غریب ہے، اس کو اپنا فطرانہ آدمی دے دے تو یہ زیادہ ثواب ہوگا۔ اس میں صلہ رحمی بھی آ جاتی ہے۔ تو رشتہ داروں کے اندر دیکھ لے، پڑوسیوں میں دیکھ لے، تو جو مستحق ہو اس کو دے، اور جہاں دینی کام ہوتا ہے، مدارس ہیں، دین پڑھنے والے ہیں، تو وہاں دیا جائے گا، تو یہاں بھی زیادہ ثواب ملتا ہے، دین کا تعاون بھی شمار ہوتا ہے۔ تو یہ اعلیٰ ترین مصارف ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے فرائض اور واجبات صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔